بحیثیت مسلم کی کیا قرآن پاک میں اتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ ایک پوری دنیا کو سنبھال سکتا ہے؟ تو ہاں سنبھال سکتا ہے. بٹ دس از اے تھیولوجیکل لیول آف کامن سینس کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو سپریم بینگ مان رہے ہیں تو تمام تر کریشن پہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ اسی طریقے سے اطلاق کروائیں. کیا اللہ تعالیٰ نے خود کرنا ہے؟ نہیں، اپنے انبیاء بھیجنے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سورہ محمد میں اللہ نے کہا نا کہ تم نے اگر یہ کام نہ سنبھالا تو ہم کسی اور قوم کو تم سے ریپلیس کر دیں گے. ہمیں کوئی تمہارے پر نعوذ باللہ ڈیپینڈنسی تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی قوم پہ تو ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اہل یہود کو بھی جب آپ اگر پوری طریقے سے پڑھیں ان کے اپنے فلسفے کو بھی، تو اہل یہود کو بھی جو ان کی کتاب تھی وہ پوری دنیا میں سسٹم نافذ کرنے کے لیے دی گئی تھی، مگر انہوں نے پوری دنیا کا سسٹم اپنا دین کو سائڈ پہ کیا اور مذہب بنا لیا اس کو. تو اللہ نے کہا کہ اب تو تمہیں کوئی گنجائش نہیں ہے، تم نے کتاب کی ویلیو ہی ختم کر دی. ان کو واقعی میں سرداری ملی تھی دنیا کی. بنی اسرائیل کو واقعی میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ یہ نظام پھیلائیں گے آپ دنیا میں، مگر انہوں نے بس اس کو مذہب کے طور پہ پوجا پاٹ کا سسٹم بنایا. اور پھر قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے پھر نازل کیا کہ بھائی آپ دنیا میں آپ نافذ کریں. اب رہی بات کہ اگر دنیا میں تمام تر سسٹم اپنے اپنے طور پہ چلنے ہیں تو پھر ہمارے پاس کیا قرآن پاک میں ایسی کوئی بات ہے؟ تو ہاں جی 100% بات ہے. ایک دوسری کیا سنت میں ایسی بات ہے؟ تو ہاں جی اس میں بھی 100% بات ایسی ہے. فلسفی بڑی کلیئر ہے دونوں طرف سے. اور قرآن پاک میں ایک بھی جگہ پہ کسی اور سسٹم کے انڈر مسلمانوں کو رہنے کے احکام نہیں دیے گئے، بلکہ ایک اسمپشن کے ساتھ قرآن پاک میں ہر آیت بتائی گئی کہ پہلے آپ نے سسٹم نافذ کر لیا ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یا نبی علیہ السلام نے اپنی سنت کے تھرو اس دین کو رائج کرنے کے لیے اقدامات کیے کہ نہیں؟ تو ہاں وہ تو بلیک اینڈ وائٹ پروفس ہیں ہمارے پاس. جتنے بھی خطوط اللہ کے نبی علیہ السلام نے لکھے تھے وہ بادشاہوں کو لکھے تھے، اپنے مسلمانوں کے احباب کو یا دوست کو نہیں لکھے کہیں پہ کہ بھئی یہ پیغام آگے پھیلانا ہے. یا بادشاہ کو خط لکھنے کا مقصد ہی ہے کہ بھئی اب نظام درست کرنا ہے ہم نے. اور صحابہ کرام نے پھر جتنے بھی اقدامی جہاد کی ان کو آپ کو پھر ڈیلیٹ کرنا پڑے گا ہسٹری سے، کہ جو روم کے خلاف لڑائی ہوئی، جنگ قادسیہ ہوئی، پرشین کے خلاف ہوئی، یرموک ہوئی، یہ اتنے سارے اقدامی جہاد ہوئے. اس بارے میں ایک نجی بحث ہوتی ہے علماء کی کہ وہاں پہ لشکر کشی کی گئی ہے جہاں جہاں خطوط لکھے گئے تھے. حالانکہ یہ itself it's a debate which is not even supposed to have at a philosophical level کہ خط لکھے گئے تھے یا نہیں لکھے گئے تھے، جن جگہوں پہ خط لکھے گئے تھے کیا وہیں پہ لشکر کشی کرنی ہے کہ نہیں. it's a secondary debate. primary debate یہ کہ لشکر کشی کیوں کی جا رہی ہے. if the question is rightly placed then you will know کہ یار سارا کا سارا پرزم کھل جاتا ہے، پوری روشنی اندر آتی ہے کہ اگر اقدامی جہاد سے پرشیا ہمارے پاس آ رہا ہے، نارتھ افریقہ ہمارے پاس آ رہا ہے، روم ہمارے پاس آ رہا ہے، سو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نظام کے اقدامات شروع ہو چکے ہیں. اور یہی بات ابوبکر صدیق نے کی حضرت اسامہ کا لشکر بھیجتے ہوئے کہ مجھے تم اس راستے سے کیوں ہٹا رہے ہو کہ حالانکہ تمام صحابہ کی کاؤنسل علی بن ابی طالب نے بھی کہہ دیا تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی کہہ دیا تھا کہ ابھی مت کریں، حضرت اسامہ کا لشکر مت بھیجیں کیونکہ اس وقت لوگ مرتد ہو رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت. اور ابوبکر صدیق نے کہا کہ اگر مدینہ کے کتے بھی امہات المومنین کے کپڑے کھینچ کے ان کو گھروں سے باہر نکال رہے ہوں اور مدینے میں ایک آدمی بھی نہ بچے ان کی مدد کے لیے، تب بھی یہ لشکر جائے گا. کیونکہ صحابہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک فوجی تو بچی ہے ہمارے پاس، پورا عرب ہم پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہوا کیونکہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں نے دین کو چھوڑنے کے فیصلے کیے ہوئے تھے. سو اٹ واز اے ویری انسیکیور ٹائم. ایٹ دیٹ ٹائم ٹو ابوبکر صدیق نے کہا کہ بھائی یہ لشکر تو جائے گا. ان ادر ورڈز کہ اس مشن سے نہ مجھے ہٹاؤ جس مشن پہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو معمور کیا ہوا ہے. اینڈ دس واز دا مشن. اور یہ کوئی کہے کہ سنت میں ایسا نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں پھر کیا ہو رہی تھیں؟ ہاؤ ڈو یو پلیس یور سیلف ان یور سائیکولوجیکل کانسٹرکٹ کی واقعات کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بحث کر لینا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ خط لکھا تھا وہیں لشکر کشی ہو رہی، تو پھر ان کو وہ کیا قصور ہے جہاں خط لکھا تھا؟ وہ ان کا بھی نظام ان کے پاس رہنے دیتے. پرشیا کے اندر اپنا نظام چل رہا تھا، ہم بھی دعوت کرتے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہم نے کیوں لشکر کشی کی؟ پھر یہ سارا کا سارا جو کنفیوژن ہے نا وہ اسی لیے پھیلائی جا رہی ہے. ہم اس وقت بے حد مرعوب ہو چکے ہیں، اتنے انفلوئنسڈ ہیں ہم یورپین فلسفی کے اندر which actually is an egalitarian philosophy. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جیسا ہے اس کو اس کے فلسفے کے اوپر بھی رکھنے دیا جائے، حالانکہ ایسا کچھ بھی مطلب نہیں تھا ان کا. السلام علیکم.
جس میں فسمان یہ کہ قرآن کی سب سے بڑی ایک ویکنیس کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ قرآن کو آپ کس لین سے دیکھ رہے ہیں. قرآن آپ کو اسی لین سے چیزیں پرووائڈ کر رہا ہے کہ اگر آپ قرآن کو سیلف پیوریفیکیشن کے لیے انالیسس کے لیے پڑھ رہے ہیں تو قرآن آپ کے لیے سب سے زیادہ ایک ویکنیس ہے کہ جس کے نفس کی کتاب ہے. اور آن دا ادر ہینڈ اگر آپ قرآن کو سائنٹیفکلی لینس سے دیکھیں گے اور پولیٹیکلی لینس سے دیکھیں گے تو قرآن آپ کو اخلاقیات اور آپ کے لیے سب سے زیادہ ایک اس طرح کی چیزیں پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے جو کہ ہمیں سائنٹیفکلی بھی چیزیں پروو ہو سکتی ہیں. اور آج کل کے ماڈرن ایج میں دیکھا جائے تو یہ چیزیں ایگزسٹ بھی کر رہی ہیں جو نبی علیہ السلام نے 1400 سال ہمیں پہلے بتا دیا تھی. تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ قرآن کو کس سے آپ تھاٹ سے اپروچ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ اس کو سیلف پیوریفیکیشن کے لیے جو موسٹ آف دا ٹائم اگر سیلف کاؤنٹیبل کے آل اوور دا ورلڈ دیکھا جائے تو ایک مسلمانوں نے یہ سیلف پیوریفیکیشن کے لیے رکھا ہوا ہے. اور یہ کوئی غلط بات بھی نہیں ہے. اس کو ہم سب سے پہلے انسان کو تزکیہ نفس سے ہونا چاہیے مگر تزکیہ نفس کرنا مقصد نہیں ہوتا, تزکیہ نفس کروانا مقصد ہوتا ہے. جب آپ کو اللہ نے اس نیچ پہ پہنچا دیا, جب اللہ نے آپ کو وہ کریڈیبلٹی دے دی ہوئی ہے کہ آپ اپنا تزکیہ کر چکے ہو, تو پھر آپ اپنے دوسروں کی بھی ذمہ داری لینی ہوتی ہے. کیونکہ مسلم آئیڈینٹی کی ڈیمانڈ یہ سب سے زیادہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ہاؤ دا وے یو آر لوکنگ ایٹ امہ. ایک مسلمان آئیڈینٹی اس کی یہی ہوتی ہے کہ وہ اکیلا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, وہ پورا کلسٹر کو ساتھ لے کے چلتا ہے, پوری امہ کا وہ ٹھیکہ لیتا ہے. اور یہی ایک سب سے بڑا ہمارا چل رہا ہے برما, عراق, شام, سیریا, ایون لوگ پاکستان میں کیا چل رہا ہے. تو اپنے آپ کو ایز امہ کنسیڈر کر کے امت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ خود کو تیار کریں. ایک بڑے دشمن کی لڑائی کرنے کے لیے ہم تیار رہیں. آپ کو قرآن حدیث کو پڑھنا ہوگا اور اسٹڈی آؤٹ کرنا ہوگا کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں میسج پرووائڈ کر رہے ہیں کہ آپ اس دنیا میں فاتح کیسے ہو سکتے ہو اور مخصوص قومیں کس طرح ایک فاتح قوم بن سکتی ہیں. یہ ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام نے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں